بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت کے واقعات۔ آج میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گی جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی اور وہ دل و جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اسی لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ مرد اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا مگر دور ہی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہہ دیا، بس پھر کیا تھا، وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھٹ جائے، اور شوہر بیچارہ پریشان ہو گیا اور چند لمحے بعد اس کو بلوانا چاہا مگر وہ نہیں بولی کیونکہ وہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے، اسی طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے اپنے دوستوں سے یہ حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جا کر اس کی خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح اپنی بیوی کو بلواؤ تاکہ وہ بول پڑے، تاکہ تمہاری طلاق نہ ہو، اور صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور وہ وہاں کا حاضر باش تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں وہاں پر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ اگر تو صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے ہی طلاق لینا چاہتی تھی۔ اب وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی ہے۔ میں نے موقع دیکھ کر اس کو بلوانا چاہا لیکن وہ نہیں بولی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوگی، مطمئن رہیں۔ اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا واپس۔ فقبہ نے امام صاحب پر طعن شروع کیا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں، ایک صریح حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو میں مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس وہ بول پڑی اور کہنے لگی، صبح صادق ہو گئی ہے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میری طلاق ہو گئی ہے۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی تھی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام ابو حنیفہ صاحب فقیہ بھی ہیں اور معتبر بھی ہیں۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا۔ وہ چور اسی کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ آخر میں چوروں کا پتہ بتاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر پتہ نہیں بتاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، یا تو مال رہے گا یا بیوی، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیوں نہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر وہ شخص امام صاحب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا، اور فرمایا کہ کچھ کہوں گا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر میں نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجرن کچھ تو کہو کہ کیا بات ہے؟ حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتایا تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔
कोफा में फिर शोर मच गया कि इमाम अबू हनीफा ये क्या कर रहे हैं, ये तो एक अहद है, जब वो पूरा ना करेगा तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। ये इमाम साहब रजी अल्लाह अन्हा ने कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी ना माल। इमाम साहब ने फरमाया कि कल ज़ोहर की नमाज में मैं तुम्हारे मोहल्ले में आकर अदा करूँगा। चुनाचे इमाम साहब तशरीफ ले गए, वहाँ नमाज पढ़ी और इसके बाद ऐलान कर दिया कि मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई बाहर ना जाए। इसमें चोर भी थे। इस मस्जिद का एक दरवाजा खोल दिया, एक तरफ खुद बैठ गए और एक तरफ इसको बिठा दिया और फरमाया कि एक एक आदमी निकलेगा, जो चोर ना हो इसके मुतल्लिक कहते जाना ये चोर नहीं है, और जब चोर निकले तो चुप होकर बैठ जाना। चुनाचा जो चोर नहीं होते थे इनके मुतल्लिक कहता जाता था कि ये भी चोर नहीं है, ये भी चोर नहीं है, और जब चोर निकलने लगता तो खामोश होकर बैठ जाता। इसी तरह इसने बता दिया कि चोर कौन है। चुनाचा चोर भी पकड़े गए, माल भी पकड़ा गया और बीवी भी हाथ से नहीं गई। ये तदबीर की बात है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।